بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سوالات ایسے ہیں کہ جن کے جواب کے لیے انسان ابتدائی آفرینش سے جستجو میں ہے، اور ان 3 سوالوں کے جواب صرف اور صرف مذہب دیتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کہاں سے آیا، دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کیوں آیا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کہاں جائے گا۔ پہلے سوال کے متعلق قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان پہ ایک وقت وہ بھی گزرا کہ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیسے تم اللہ کو جھٹلا سکتے ہو کہ جب کہ تم عدم میں تھے تو اس نے تمہیں وجود دیا، تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ انسان کا پہلے وجود نہیں تھا اور بعد میں اس کو اللہ نے وجود عطا کیا۔ دوسرا سوال، انسان کیوں آیا؟ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے انس کو اور جن کو، یعنی جن اور انس کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں۔ فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یعنی یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی تخلیق کا اور اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ وہ اچھے عمل کرے، اچھے کام کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت میں اور اس کی فرما برداری میں اور بندگی میں اپنی زندگی کو گزارے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان کہاں جائے گا۔ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یعنی مشرکین میں بھی، کفار میں بھی یہ طبقہ موجود تھا کہ جو بعث بعد الموت پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ یعنی یہ بات ان کے عقل میں نہیں آتی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جب مرے اور وہ زمین میں اس کو دفنا دیا جائے اور زمین میں اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت سب کچھ بوسیدہ ہو جائے، گل سڑ جائے اور بکھر جائے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو پھر اٹھایا جائے؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ بے شک ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا تھا جب وہ کچھ نہیں تھا؟ تو گویا کہ انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو وہاں پر بھی انسان کی ایک علیحدہ دنیا قائم ہوگی جس میں انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن نے کہا مالک یوم الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالی روز جزا کا مالک ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، کہ جو اس دنیا میں اچھا عمل کرتا ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اور جو برا کرتا ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ گویا کہ انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کی زندگی کا اختتام نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ ایک علیحدہ زندگی ہے اور اس کے بعد آنے والی وہ دوسری زندگی ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کہاں سے آیا اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں وہ اس دنیا میں آیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کہاں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، آخرت میں اللہ کے پاس جائے گا اور اپنے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا۔ یعنی گویا کہ اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ حساب و کتاب کی زندگی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے اور آخرت کوچ کر کے آ رہی ہے۔ یعنی یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، یہ زندگی عمل کی زندگی ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں پر عمل نہیں بلکہ حساب و کتاب ہے۔